حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی جو ہے نا انصار میں سے ایک مرد آئے گا تمہارے سامنے، وہ اہل جنتی میں سے ہے۔ کیا ہے؟ ابھی انصار میں سے ایک شخص آئے گا، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ جب وہ شخص آیا دیکھا کہ وہ کیا ہے، اس کی داڑھی مبارک میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے اور اس کے دائیں ہاتھ میں جوتے ہیں۔ وہ دوسرے دن بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص آئے گا جو اہل جنتی ہے، دیکھا کہ دوسرے دن بھی وہی آیا۔ تیسرے دن بھی حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا کہ ابھی ایک ایسا شخص انصار میں سے آئے گا جو جنتی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، تیسرے دن بھی وہی آیا، بڑے حیران ہو گئے۔ صحابہ کے دل میں جو ہے نا اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی کہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کو جنتی قرار دے دیا کہ یہ جنتی ہے۔ آخر ایسا تو کوئی عمل کیا ہوگا نا، ایسا تو ایک کام کیا ہوگا، ایسا کوئی اس کا عمل ہوگا، ایسا کوئی وظیفہ ہوگا جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا ہے۔ پوچھیں تو صحیح، تو اس ٹائم پر کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس اور اس کو کہا کہ میں کیا ہے اپنے والد سے لڑ کر آیا ہوں اور 3 دن کی قسم کھائے کہ ان سے بات نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں۔ اس نے کہا کہ آپ میری طرف سے اجازت ہے، رہ لو۔ تو 3-4 دن تک وہ اس کے ساتھ رہا، دیکھا کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی اتنا نہیں کرتا، پھر سو جاتا ہے، تہجد میں بھی نہیں اٹھتا۔ بڑا حیران ہوا، 3-4 دن تک دیکھا، 1-2 دن 3 دن 4 دن روٹین وہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ، اتنا ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ پھر جو ہے نا آخری ٹائم آیا تو اس حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں جو ہے نا آیا تھا تم سے یہ کہ حضور علیہ السلام نے تم کو جنتی ہونے کی 3 دن تک یہ کہا کہ یہ جنتی ہے، میں تو تمہارے ساتھ آیا تھا، دیکھو اس کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے تمہیں جنتی کہا ہے، مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی اور تو عمل نہیں ہے، عمل وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہی تھوڑا بہت جو ذکر و اذکار ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں تو تمہارا یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، بس باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ جب جانے لگا تو اس شخص نے جس کو حضور علیہ السلام نے کہا نا یہ جنتی ہے، کہا کہ ہاں ایک عمل ہے میرا، اب یہ عمل جو ہے نا مجھ میں اور آپ میں ہونا چاہیے، لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اے عمر بن عاص، ہاں ایک عمل ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ ہاں ایک عمل یہ ہے کہ میرے دل کے اندر جو ہے نا کسی کے لیے کینہ بغض حسد نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میرے دل کے اندر کسی شخص کے لیے بھی، میرا دل اگر آپ چیر کر دیکھیں گے نا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کے لیے میرے دل کے اندر کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کوئی ایسی بری بات ہوگی، کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اگر میرے ساتھ کوئی برا بھی کر دیتا ہے نا، میں اللہ اس کے رسول کی خاطر اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ اگر کوئی برا بھی کرتا ہے، کوئی اس کو ایسا بھی کام کرتا ہے میرے ساتھ، بھلے کتنا ہی تکلیف دے کام کر جائے، لیکن کیا ہے میں اللہ اس کے رسول کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اللہ صلہ دے گا، میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر اس نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیے، لیکن میری یہ ہے کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، دل میں نہیں رکھتا بھائی اس نے میرے ساتھ برا کیا، میں آج سے جو ہے نا اس کے ساتھ ناراض ہوں، یا دل میں کینہ ہے یا بغض ہے، حسد ہے، میرے دل میں نہیں ہے، میں نے اس کو معاف فرما دیا کہ جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے شخص، یہی وجہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے تمہیں فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ آج یہ وصف جو ہے نا ہم میں نہیں ہے۔ آج میں اپنے اوپر دیکھ لوں، آج ہمارے دل ہے، میرے دل میں بھی کسی نہ کسی شخص کا جو ہے نا بغض ہوگا ہی ہوگا، کسی نہ کسی کا بغض حسد کینہ ہوگا ہی ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں جی قاری صاحب یا مولانا صاحب فلاں شخص نے میرے ساتھ برا کیا، اسی لیے میں اس سے ناراض ہوں، اسی لیے میرا حسد ہے، اسی لیے میرا کینہ ہے اس کے ساتھ، اسی طرح۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہے، لیکن کیا ہے، اس کینے بغض حسد کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے بندہ۔ کیا ہے؟ بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔